الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کا بیان چل رہا ہے اور اس میں بھی ایام حج کا ذکر ہو رہا تھا. آج جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ، یعنی عرفات کا وقوف کر لو، وقوف عرفہ ہو جائے 9 تاریخ کے بعد 10ویں شب کو جب تم واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. مشعر الحرام سے مراد ایک پہاڑ کا نام ہے، اصل میں یہ شعار اور علامت بھی کہتے ہیں. مزدلفہ حدود حرم میں ہے اور عرفات حدود حرم سے خارج ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفے میں آ کے قیام کرو اور وہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر بھی ایسے کرو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے تمہیں بتلایا گیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادت کرنے میں انسان آزاد نہیں ہے کہ جس کا جب جی چاہے جیسے چاہے کر لے، بلکہ جیسے بتلایا گیا ویسے کرے. ایسا نہیں ہے کہ میرا جی چاہا تو ایسے کر لیا، وہ اس کا جی چاہا تو ویسے کر لیا، اور پھر جب کوئی کہے تو کہے اس میں کیا حرج ہے. تو بات حرج یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرو، جس کی ہدایت دی گئی ہے وہ ہدایت، اس ہدایت پر عمل کرو. تو اس سے فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ناواقف تھے. تو اس میں یہ بات بتلا دی گئی کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، پچھلے درس میں نے مسجد خیف کا نام لیا تھا، وہ مسجد خیف مینا میں ہے اور یہ مزدلفہ میں جو ہے وہ مشعر حرام. تو یہاں پر رات کا قیام کرنا، رات کو اللہ کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے اور واجب ہے. یہ مزدلفہ کا قیام واجب ہے حاجیوں کے لیے. عرفات کا جو لفظ اس میں آیا ہے تو یہ خاص میدان کا نام ہے جس کے حدود اربع متعین ہیں اور مشہور ہیں. یہ میدان جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حدود حرم سے خارج ہے. حجاج کو اس میدان میں پہنچنا اور زوال سے آفتاب تک کا قیام یہ حج کا اہم ترین فرض ہے. اگر کسی شخص نے یہ قیام نہیں کیا، اس سے رہ گیا، تو ایسی صورت میں اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت آ جائے تب بھی حکم یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز یہاں نہ پڑھیں، بلکہ مغرب میں جب سورج غروب ہو جائے تب اس میدان سے نکلیں اور مزدلفہ جب پہنچیں تو چاہے رات کے 12 بجے پہنچیں، 1 بجے پہنچیں، 2 بجے پہنچیں، وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں. یہ ہے اصل میں وہ حکم وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے ہدایت دی گئی ویسے کرو. اب آدمی اپنی یہاں پر عقل یا قیاس لڑائے کہ صاحب
مغرب دیر لیٹ ہو رہی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، جلدی سے میں تو مغرب پڑھ لوں ورنہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، تو یہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ ہدایت کے خلاف کرے گا۔ دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر وہ کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہوگا، اور جب کہہ دیں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی تو اب پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔ سورج نکل رہا ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو تو جائز نہیں ہے نا، عین زوال کے وقت جائز نہیں ہے، عین غروب کے وقت جائز نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں نا میں کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، نماز ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، اس لیے ایسے وقت پر نماز پڑھنا یہ گناہ ہوگا، بجائے ثواب کے آپ عذاب لیں گے اپنے اوپر۔ اس لیے فرما دیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس سے یہ خاص قاعدہ آ گیا کہ عبادات میں انسان آزاد نہیں ہے، عبادات میں ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، جو انہوں نے حکم دیا وہ کریں، وہ خاص طور پر نفلی عبادات ہیں۔ اب چاہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کر رکھا ہے، سوئم ہے، چہلم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر رواجن اور رسمن رواج پا گئی ہیں، لیکن شریعت نے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا، تو اپنے طور پر ہم جب اس کو کرتے ہیں تو یہ شرعی حدود میں تجاوز ہے، حدود سے زیادتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر وقوف عرفہ کا قیام فوت ہو جائے تو اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں، یعنی آپ وقت گزر گیا، رات گزر گئی، اب ایسی صورت میں اب حج ہو گئی، ضروری ہے کہ آئندہ سال حج کریں، تو یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ اب عرفات کو عرفات کہتے کیوں ہیں، اس کی بہت سی وجوہات بتلائی گئی ہیں۔ بعد میں فرمایا کہ اس میدان میں چونکہ بندہ عبادت کر کے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور عبادت اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہیں پر ملاقات ہوئی تھی حضرت آدم و حوا کی، جب دنیا میں وہ بھیجے گئے تو حضرت آدم کسی اور مقام پر اترے تھے، اتارا گیا تھا ان کو، اور حضرت حوا کسی اور مقام پر اتاری گئی تھی، اور بعد میں پھر جب وہ حج کے لیے آئے تو میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی، تو بعد میں فرمایا کہ اس لیے بھی اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے، مطلب یہ قول ہے یہ۔ اور چونکہ دنیا بھر کے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے، ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا موقع ملتا ہے، اس لیے بھی اس کو عرفات کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آگاہی حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد جب عرفہ کے میدان سے ہم نے وقوف عرفہ سے فارغ ہو گئے، مغرب ہو گئی، اب اس کے بعد ہم مزدلفہ کے لیے نکلیں گے۔ اب جب بھی انسان پہنچ جائے، بعض لوگ 9-10 بجے پہنچ جاتے ہیں جو ابتدا میں چل پڑے اور انہیں راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ملی، بعض لوگ انتظار تو مغرب سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نکلنے میں رات کے 10 بج جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نکلتے نکلتے پہنچتے رات کے 12-1 بج جاتا ہے بعض اوقات۔ تو بہرحال حکم یہ ہے کہ جب تم مزدلفہ پہنچ جاؤ تو وہاں تم نے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حاجیوں کے لیے یہ ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے۔ اس میں بہرحال بہت سے مسائل ہیں، اس وقت میں ان مسائل میں نہیں الجھنا چاہتا، جب کبھی ضرورت ہو تو پوچھ لینا چاہیے کہ کیا مسائل ہیں۔ اس میں نماز ہم قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے، کیونکہ بعض فرماتے ہیں کہ اس میں قصر ہی کرنا ہے ہر حال میں، لیکن بہرحال اس میں چونکہ مختلف ائمہ کے مختلف مسالک ہیں، اس لیے جب کبھی ایسی صورت پیش آئے تو اچھے طریقے سے مسائل حج کو معلوم کر کے پھر جانا چاہیے، تاکہ وہاں بصیرت کے ساتھ آپ عمل کر سکیں۔ اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ بھئی ظہر عصر کی نماز ہم نے اکٹھی کب پڑھنی اور کب نہیں پڑھنی۔ اگر بادشاہ وقت نماز پڑھا رہا ہے یا بادشاہ کا کوئی نمائندہ نماز پڑھا رہا ہے یا وہاں کا قاضی القضات، چیف جسٹس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نماز پڑھا رہا ہے، عام طور پر وہاں پر بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے، عام طور پر ریاض سے وہ آتے ہیں اور وہ مسافر ہوتے ہیں، اس لیے آ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ مسافر ہیں ان کے پیچھے پڑھیں گے 2 رکعت ہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر عصر بھی اسی وقت پڑھ لیں گے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ہوتی ہے، ادا کی جاتی ہے۔ یہ واحد موقع ہے پورے سال میں
کہ عرفات کے میدان میں جب عصر ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی، لیکن اگر ہم نے میدان عرفات میں وہاں جو مسجد ہے اس میں نماز نہیں پڑھی، بادشاہ کے نمائندے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، بلکہ اپنے اپنے خیموں میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ مقیم ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پوری 4 رکعتیں پڑھیں گے، اور اگر مسافر ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ اس میں پیچیدہ مسائل ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں زیادہ نہیں الجھنا چاہتا، بلکہ جب موقع ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ توفیق دیں جانا ہو، تو اس وقت مسائل سیکھ کر سمجھ کر پھر جائیے۔ تو مشعر حرام جب آپ مزدلفہ پہنچ گئے تو وہاں مسجد ہے، اصل میں ایک پہاڑی کا نام ہے، یہ پہاڑ کا نام جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور مشعر کے معنی جو ہیں وہ شعار اور علامت کے آتے ہیں، اور حرم کے معنی محترم اور مقدس کے ہیں، تو بہرحال اس کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں جو مزدلفہ میں واقع ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے شعار اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام رکھا ہے، تاکہ اسلام کے مقدس مقام کا اظہار ہو، اور اس کے آس پاس کا جو میدان ہے وہ میدان مزدلفہ کہلاتا ہے، جہاں پر ٹھہرنا واجب ہے۔ اس میدان میں یا اس کے قرب، یعنی اس مشعر حرام کے پاس یا اس کے قرب و جوار میں جو میدان ہے، اس میں ہر طرح کا ذکر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز پڑھ کر بھی کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اور ہم جو اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ یہاں کی جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک وقت میں، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز خاص طور پہ اکٹھی پڑھنا یہاں کی مخصوص عبادت ہے، اور دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لیے عرفات والی شرط بھی نہیں ہے یہاں، بلکہ جو بھی گروپ در گروپ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، 10 آدمیوں کا گروپ، 5 آدمیوں کا گروپ، 20 آدمیوں کا گروپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سب جو ہے وہ دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھیں گے، مغرب اور عشاء۔ اور یہ بات میں نے بتا دی، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے ہدایت دی گئی ہے ویسے پڑھیں۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نفلی عبادات میں، صدقہ و خیرات میں جو لوگ بغیر دلیل شرعی کے اپنی طرف سے کچھ خصوصی اضافہ کر لیتے ہیں، حاشیے لگا دیتے ہیں اور اس کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہیں، تو الحالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی میں نے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ دیکھیے کفار مکہ، خاص طور پر جو سرداران مکہ ہوتے تھے، تو میں نے یہ بتایا کہ چونکہ عرفات کا میدان حدود حرم سے خارج ہے، اس لیے وہ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو مزدلفہ تک آتے تھے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور اصل میں وہ تکبراً اور غرور کے اعتبار غرور کرتے تھے کہ ہم چونکہ مجاور ہیں حرم کے اور اس کے پاسبان ہیں اور ہم اس کی خدمت انجام دیتے ہیں، لہذا ہمیں حدود حرم سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور باقی جو اور لوگ ہیں یہ جائیں عرفات کے میدان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اگر میں اتنی سی ہی بات ہوتی تو الگ بات تھی، وہ تکبراً نہیں جاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ جو باقی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ جائیں، ہمیں جانے کی کیا ضرورت، تو اس لیے وہ مزدلفہ میں آ کے ٹھہر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس رسم بد کا خاتمہ فرمایا اور کہا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم سب کو ضروری ہے اس جگہ سے ہو کر آنا، واپس آنا جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ کے سامنے توبہ کرو، واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو امتیازی شان جتلانے کے لیے لوگ یہ کرتے تھے کہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں آ کر ٹھہر جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر نکلنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، تو یہ بہانہ کرتے تھے، مزدلفہ میں قیام کر لیتے، وہیں سے واپس آ جایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ فخر و غرور کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں، عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا انہوں نے چونکہ، اس لیے تو اللہ نے ان کی اس غلطی کو واضح فرما دیا۔
کیونکہ یہ تکبر پر مبنی فعل تھا، متکبرانہ عمل تھا۔ اس سے یہاں پر مساوات کا بھی عمل پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ چاہتی یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، چاہے وہ ان کی حیثیت سردار کی ہو، امیر کی ہو، جو بھی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں، اپنا خصوصی امتیاز قائم نہ کریں۔ جیسے کہ بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے منع فرما دیا۔ معاشرت کی اہم بات یہ معلوم ہو گئی کہ رہن سہن اور قیام و مقام میں جو ہے وہ ہمیں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ مل کر رہیں، ان سے ممتاز ہو کر نہ رہیں۔ اور اس میں یقینی بات ہے کہ باہمی اخوت و محبت یہ بھی قائم ہوتی ہے، آپس میں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا التقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ تقوی وہ بنیاد ہے کہ جس پر فضیلت حاصل ہے انسان کو، لیکن لازم بات ہے کہ اس کا فیصلہ بھی تو اللہ ہی کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگیں اور دوسرے کو گناہگار سمجھنے لگیں تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اس چیز کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ متقی کون ہے، فاسق و فاجر کون۔ تو بہرحال یہ جو عمل یہ کرتے تھے اس پر اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ وہیں سے آؤ واپس ہو کے، اور جو تم عمل کرتے رہے اس پر استغفار بھی کرو اب تک۔ ایک اور یہاں پر رسم وط کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی ہے کہ عرب زمانے جاہلیت میں عرفات اور مزدلفہ اور طواف و قربانی سے فارغ ہو کر، یعنی احرام جب کھل جاتا تھا، جب مینا میں قیام کرتے تھے، 10 تاریخ رمی جمار کر لی، طواف زیارت کر لیا، اور پھر اس کے بعد حج کی سعی کر لی، اور طواف بلکہ جیسی رمی کی انہوں نے اپنا احرام بھی کھول دیا قربانی کے بعد۔ اور جو لوگ صرف حج کر رہے ہیں تو وہ صرف رمی کے بعد ہی اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ مینا میں جب آ کے ٹھہرتے تھے 2 دن 3 دن، تو اس میں یہ مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے جس میں بڑے بڑے شاعر شریک ہوتے تھے، اور اس زمانے میں تو ہر بچہ شاعر تھا، ان کے تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بڑی فصاحت و بلاغت ان میں تھی، لہذا وہ اپنے باپ دادوں کے مفاخر، اپنے آبا و اجداد کے مفاخر کو ان میں بیان کارناموں کو بیان کرتے تھے کہ میرا باپ ایسا ہے، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا۔ تو ان کی مجلسیں اللہ کے ذکر سے بالکل خالی ہوتی تھی، اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے۔ اللہ تعالی نے اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ آج اس زمانے میں اگرچہ اس طرح کی کوئی کی مجلس تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم وہاں پر لغویات میں مشغول ضرور ہوتے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو وہاں پر مووی بنا رہا ہے بیٹھا ہوا، کسی کو دیکھو تو کچھ اور کام میں لگا ہوا ہے۔ جو کام کرنے کا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میلہ ٹھیلا ہے بس ایک ہی، اس لیے میلوں کی طرح وہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ورنہ وہ مقام ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو آج اگرچہ ویسی مجلسیں تو منعقد نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود گپے لگانا، گپ شپ کرنا، چھٹے مارنا، ہنسنا، کھیلنا، کودنا، یہ سب معاملات وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ لوگ زیادہ تر ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، الا یہ کہ جس گروپ کے ساتھ کچھ علماء ہوتے ہیں تو وہ تو انہیں کام میں لگا کے رکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مجلس، کوئی نہ کوئی ذکر کی مجلس، یا پھر کوئی بیان اور پھر اللہ کا ذکر، اس طرح کی چیزیں وہاں تو ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بیچارے عام طور پہ جاتے ہیں ویسے مسائل سیکھ کے نہیں جاتے، اور وہاں جانے کے بعد پھر لغویات میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو اس ساتھ میں بتا دیا کہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا، اور خصوصاً کوئی جھوٹے مفاخر بیان کرنا، جب آدمی فخر کرتا ہے تو اس میں جھوٹ سچ بھی شامل ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں تم اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کو ذکر بھی فرمایا کیا وہ اشد ذکر، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ وہ اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ یاد کرو اللہ کو۔ تو بہرحال یہاں اس رسم وط کی بھی اصلاح فرماتے۔ اور دوسرا اس طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً طویل سفر کی مشقت جس میں اٹھانی پڑتی ہے، اہل و عیال کی مفارقت جو ہے اس میں پیش آتی ہے، حوادث بھی پیش آ سکتے ہیں، اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، حوادثات بھی ہو سکتے ہیں،
تو آدمی کو چاہیے کہ مقاصد حج کو سامنے رکھے اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے وہاں جانے کا وہ حاصل ہو جائے، اور ان اوقات کو فضول اجتماعات وغیرہ میں اور فضول کام یا فضول کلام میں ہم رہ کر ضائع نہ کریں، اور اپنے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اس طرح کرو کہ اب یعنی یہ میرے ابا، اس کی جگہ کہو یا رب یا رب یا رب، یا اللہ کو پکار اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ان میں ایک اور جاہلانہ رسم تھی کہ وہاں پر ذکر میں ہی مشغول نہیں ہوتے تھے، اور ان کے جانے کا ایک خاص مقصد ہوتا تھا کہ دنیا کے جو فوائد ہیں، منافع ہیں، وہ حاصل کریں۔ اس کے لیے وہ جب دعا کرتے تھے تو ربنا آتنا فی الدنیا، بس یہ کہتے تھے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا بیان اللہ نے چاہا تو کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، اپنے فضل خاص سے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ مجھے بھی تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں، گلے میں تکلیف ہے، تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو بھی دور فرما دے، کیونکہ بولنے میں اور بیان کرنے میں، اسی طریقے سے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت میں زور لگانا پڑتا ہے، تو اللہ سے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اور آپ حضرات کی بھی جو تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا ان کے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب جو بھی کسی بھی بیماری میں پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی گزشتہ دن بھی تلاوت کی گئی تھی،
اور میں نے یہ بات عرض کی تھی، کفار مکے کے سردار، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو جہالت میں ایک رسم تھی اس کا بطلان کیا اور اس کی اصلاح فرمائی، اور وہ یہ کہ جس طرح مینا سے عرفات کی طرف لوگ جاتے ہیں تو تم بھی جا کے عرفات میں ٹھہرو اور پھر وہاں سے واپس مزدلفہ آؤ، اور جس طریقے سے اور لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے تم بھی کرو، اور خاص طور پر یہ کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جو تمہیں ہدایات دی گئی ہیں اسی طریقے سے ذکر کرو، اپنے طور پر کوئی طریقہ رائج نہ کرو۔ اس لیے بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جو الفاظ، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بڑھاؤ، یہ زیادتی ہوگی۔ جیسے اللہم انی اسألک من فضلک مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، تو اس میں یہ بعض روایتوں میں آتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ بعض لوگ اس کے ساتھ من فضلک کے ساتھ ورحمتک بھی لگا دیتے ہیں، تو شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ اپنے فضل اور اپنے رحمت سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں اس سے آگے بڑھنا یا اس سے آگے کوئی اور لفظ لگانا مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف کہ جو آپ نے فرما دیا وہی رکھو۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ یہ ہدایت دی گئی، اور خاص طور پر نفلی عبادات میں خاص یہ اپنی طرف سے کوئی اضافے نہیں کرنے چاہیے، اس سے بچنے کے لیے فرمایا۔ اسی طریقے سے جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، مشاعرے کیا کرتے تھے، اور ذکر اللہ نہیں کرتے تھے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ ہوا دعا ہی کرتے تھے، لیکن دعا میں بھی دنیاوی مقاصد اور منافع سامنے ہوتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا جو مقصد اعلیٰ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا سدھر جائے، یہ مقصد لے کر نہ جائیں، دنیا خود بخود سدھرے گی، مقصد آخرت سدھارنا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہو، اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے نہ جائے کہ ہم جائیں گے تو ہمارے جو دکان چل پڑے گی یا کوئی اور جو ہے معاملات دنیا بھی ہمارے سدھر جائیں گے، یہ مناسب بات نہیں۔ ان کے پاس تو جائیں، آپ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو سبزی خریدنے جاتے ہیں، گوشت والے کے پاس جاتے ہیں تو گوشت مقصد ہوتا ہے، کسی اور پیٹرول کے اگر پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو پیٹرول مقصد ہوگا، وہاں سے آپ دودھ تو نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے جب اللہ والوں کے پاس جائیں تو وہاں بھی مقصد یہ ہو کہ ہم ان سے اللہ تعالیٰ کو حاصل کریں، یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، یہ اصل چیز ہے جو ہونی چاہیے۔ باقی دنیا تو اللہ تعالیٰ خود بخود عطا فرماتے ہیں، ہم جب دین پر چلیں گے اللہ تعالیٰ دنیا جب دنیا داروں کو اللہ عطا فرما رہے ہیں بلکہ کافروں کو دے رہے ہیں تو اس کے ماننے والے انہیں عطا نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک چیز مقدر رکھی ہے، کس کو دنیا کے اندر وسیع دنیا کا مالک ہوگا اور کون محدود ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزیں بعض فیصلے کر دیے گئے ہیں۔ البتہ چونکہ ہمیں ان فیصلوں کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی سی کوشش ہم کریں اور جو جائز حدود میں رہتے ہوئے کوشش ہے وہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں انجام کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں، اس لیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ فلاں صاحب یہاں رہتے ہیں، یہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، بہت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے کرتے ہیں انتظام؟ تو کہا کہ ان کا بھائی ہے وہ انتظام کرتا ہے، وہی یہاں پر کھانا پہنچاتا ہے ان کو سب چیز۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بھائی کا درجہ اس سے بڑھ کر، یعنی اللہ نے یہ کب کہا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور جو رزق حلال ہے اس کے لیے کوشش نہ کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو بھائی۔ باقی یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور یہ کہ بھئی اللہ میں یہ دیں گے تو کھا لوں گا، نہیں دیں گے تو نہیں کھاؤں گا، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے تمام معاملات میں، البتہ مسبب الاسباب کو نہ بھولیے، اسباب پر بھروسہ مت کیجیے، آپ اسباب سب اختیار کریں لیکن بھروسہ صرف اللہ پر کریں، کہ ہم اسباب جو ہے وہ اس درجے میں ہے کہ بھئی بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، حکیم کے پاس جانا ہے، علاج کرانا ہے، سنت ہے، لیکن
شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، اور اگر شفا ہے بھی تو اللہ ہی نے رکھی ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ بھئی نیک آدمی ہے، ماشاءاللہ تشخیص اچھی ہے، تو ان کے پاس ہم جائیں تو کوئی بات نہیں۔ حدیث میں آتا بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو طبیب حاذق سے علاج کراؤ، یعنی اس فن کا جو ماہر ہو، اس بیماری میں جو مہارت رکھتا ہو، جو اس فن کے اندر طاق ہو، اس کے پاس جاؤ۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے آپ علاج مت کرائیں، جس کو دیکھیں کہ بھئی اس کے پاس یہ فن ہے اور اس کا وہ ماہر ہے علاج کے اندر بھی، تشخیص میں بھی، آپ اس کے پاس جائیے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے بعد بھروسہ اللہ پر ہے۔ دیکھیے ایک زمانے میں جب ہم حکیموں کے پاس جایا کرتے تھے، بلکہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے تھے، تو ان کے لیٹر پیڈ پر لکھا ہوا ہوتا تھا ہوا الشافی، یعنی شفا دینے والا وہی ہے۔ بلکہ خود حکیم اور ڈاکٹر لکھ بھی دیا کرتے تھے ہوا الشافی، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ میں دوائی دے رہا ہوں اپنی تشخیص کے مطابق، جو میں نے سمجھا کہ اسے یہ مرض ہے اس کے مطابق میں دوا دے رہا ہوں، لیکن شفا اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے اس پر یہ لکھا ہوا بھی ہوتا تھا۔ بلکہ بورڈ وغیرہ باہر لکھے ہوتے تھے کلینک، اس پہ بھی ہوا الشافی لکھا ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم جب دوا کھاتے تھے اس میں بھی اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے کھاتے تھے، یعنی یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ شافی اللہ کافی، کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والے اور وہی کفایت کرنے والے۔ ایک زمانے تک یہ طریقے ہمارے اندر موجود تھے، آج مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہم بھولتے چلے گئے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ طریقے ذہن کے اندر رکھو کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ ان پہ مت کرو، بھروسہ اللہ پر کرو، اسی کو بیان فرمایا۔ تو یہاں پر جب لوگ جایا کرتے تھے، آج بھی اس زمانے میں جاتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ شاعر بھی ہیں، وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، یہ نہیں کہتا نہ آئیں وہ دعا کے واسطے، یہ نہیں کہتا نہ آئیں وہ دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے۔ یعنی ہم دعاؤں سے منع نہیں کرتے کہ ان سے دعا مت کراؤ، دعا کراؤ، لیکن اللہ والوں سے ملنے کا جو مقصد ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے اللہ کو پائیں۔ جس طرح گوشت والا گوشت دیتا ہے، اللہ والوں کے پاس جب جائیں گے تو ہم اللہ کی معرفت ان سے حاصل کریں۔ اور آدمی جب 2-4 دن نہیں 2-4 مہینے جاتا ہے تو پہچان لیتا ہے کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مخلص بھی ہیں غیر مخلص بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں اور علماء حق بھی ہیں۔ یہ دنیا ہے، جس طرح ڈاکٹروں کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تاجروں میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، وکلاء میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ججز میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں کافروں میں بھی۔ بعض اوقات بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو سوائے اس کی کلمہ نہیں پڑھتے، باقی ان کی جو عادات اطوار ایمانداری دیانتداری یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو بعض ایسے بھی باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن بہت اچھی خوبیاں ان میں موجود ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بہت سی خرابیاں ہم میں موجود۔ تو اس لیے آدمی اپنی طرف دیکھے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے پر جو جس معاملے کے اندر ہو اس کا فن سمجھتے ہوئے اس کے پاس جائے۔ تو بہرحال بعض لوگ جایا کرتے تھے وہاں پر، اور وہاں جا کے صرف حج کے بعد دعا کرتے تھے، جس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، حتیٰ کہ حسنہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اچھی دنیا عطا فرمائیے، بس یہ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہمارے پاس نہیں۔ اور آگے فرمایا ومنہم من یقول، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سے دنیا مانگیے، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن دنیا مانگیے وسعت کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، کہ اللہ ہمیں دنیا اچھی عطا فرمائیے، ایسی دنیا جس کے لیے ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑے، ایسی دنیا جس کے لیے ہمیں ناجائز طریقے اختیار نہ کرنے پڑیں۔ یہ اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ سے کوئی اپنے لیے آزمائش مانگو، نہیں، آزمائش بھی مت مانگو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں تو صبر سے کام لیں، اور اس آزمائش سے نکلنے کی دعا کریں، جیسے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا،
اور ایک عرصے تک حتیٰ کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایک عرصے تک انہوں نے دعا نہیں مانگی صحت کے لیے. تو کسی نے کہا کہ آپ کو چاہیے اللہ سے رجوع کریں، دعا کریں. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک مجھے نعمتیں دی، میرا دسترخوان بچھتا تھا، اس پر لوگ آتے تھے اور سب اس درخوان سے، اللہ کے دسترخوان سے کھاتے تھے. اتنے عرصے اللہ نے مجھے صحت دی، عافیت دی. اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اتنا عرصے گزرنے سے پہلے اللہ سے کہوں کہ اللہ میں یہ بیماری دور کر دے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بے صبری ہوگی، لیکن نہیں. پھر بعد میں انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، دور فرما دیجیے. اللہ نے دور کر دی، لیکن اللہ نے اس کے باوجود فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. تو اس دعا کے باوجود وہ ایسا نہیں کہ وہ بے صبرے تھے. تو اس لیے دعا مانگنا، مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ جو ہے وہ صابر ہونے کے منافی نہیں. اگر کوئی تکلیف آ گئی، اب آدمی دعا کس سے کرے گا؟ اللہ ہی سے کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص بیمار تھا، اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا، بیمار. آپ نے فرمایا کہ پہلے تو اس کو آپ نے گئے، تسلی کے الفاظ کہے اور پوچھا کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بس میں اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں کہ اللہ میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں، اور یہ بیماری آپ نے بھیجی میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ کیوں نہیں کہتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ دعا کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے سکھائی ہے کہ اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما. اچھی دنیا کا مطلب بیماری تو نہیں ہے نا. اچھی دنیا اور حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ صحت یابی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ دنیا ایسی عطا فرمائی ہے. اور وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی عطا فرمائی. تو اس لیے صرف آخرت ہی مانگنے کے لیے نہیں کہا ہمیں، بلکہ ہم سے کہا گیا دنیا بھی مانگو تو اچھی دنیا مانگو، اور آخرت بھی مانگو تو اچھی مانگو. اللہ تعالیٰ دونوں کو دینے پر قادر ہے. اب اگر بات یہ ہے کہ دنیا اتنی بری ہوتی تو صدیق اکبر نہ بنتے. اپنا گھر کا سارا ساز و سامان لاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا. عثمان غنی نہ بنتے. انہوں نے بھی کئی مواقع پر مسلمانوں کی ایسی مدد کی. ایک مرتبہ جہاد کے لیے 100 اونٹ بما ساز و سامان کے، یعنی مجاہدین کے ساز و سامان کے ساتھ وہ لا کر دیے. اس کے علاوہ نقد روپیہ پیسہ جو بھی ان کے پاس تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کے چہرے پر انار پھوٹنے لگے، یعنی سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ. اور آپ نے اس وقت حضرت عثمان غنی کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اسے کچھ ضرر نہیں ہوگا انشاءاللہ. یعنی اتنی عشق. اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے. وہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ مدینہ منورہ میں جب ان کا قافلہ داخل ہو رہا ہوتا تھا تو اس کا جو آخری حصہ تھا وہ مصر سے نکل رہا ہوتا تھا. شاید ہی آج اس زمانے میں بھی کوئی اتنا بڑا تاجر ہو. اور عبدالرحمن بن عوف جو منافع کی رقم آتی تھی تو اس کو گنتے نہیں تھے، بس اس کو لے جا کے گھر میں ڈال دیا کرتے تھے تو ڈھیر لگ جاتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر اس کو جب تقسیم کرتے تھے، یا اصحاب بدر کے لیے اتنے، اصحاب احد کے لیے اتنے، اصحاب تبوک کے لیے اتنے، فلاں مجاہدین کے لیے اتنے، ان کے گھر والوں کے لیے اتنے، شہداء کے لیے اتنے، یہ کر کے سب تقسیم کرتے تھے. تو اللہ دیتا بھی ایسا ہی تھا اور وہ بھی آگے اسی طریقے سے آگے کر. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال کا نفقہ دیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال تک کا نفقہ آدمی رکھ سکتا ہے اپنے گھر میں، کہ بھئی اس کو کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، اتنا مال رکھ سکتا ہے، تو اس میں شرعاً قباحت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 1 سال کا نفقہ دے دیا کرتے تھے کہ 1 سال کی ضرورت کے لیے یہ تمہارے لیے کافی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اس لیے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، وہ آگے کر دیا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں بڑے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ بھی ان کو آپ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ گن گن کے مت دے، بے حساب دے اور اللہ سے بے حساب لے. اگر تو گن گن کے دے گا تو وہ بھی گن گن کے ہی دے گا تجھے. اس لیے جب دو اللہ کے لیے تو بے حساب دو، اور جب مانگو تو وہ بھی بے حساب مانگو. انشاءاللہ اللہ دے گا بھی بے حساب. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. یہ جو دعا یہاں پر بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو بہرحال اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اس میں دنیا کی بھی اچھائیاں ہیں، آخرت کی بھی اچھائیاں.
تو دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے آگے ایک اور بات بتلائی گئی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یعنی جو لوگ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اچھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حصہ رکھا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں انہیں بخیر و خوبی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہوگا. ساتھ میں دعا میں یہ بھی ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچائیے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے واسطے اللہ نے حصہ رکھا ہے ان کی کمائی میں سے، جو وہ کماتے ہیں اس میں سے ان کا حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ ہے اصل میں کہ یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دن. جس طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا نا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. آدمی جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آج پہلا روزہ ہو گیا، اب دوسرا، اب تیسرا، اب چوتھا، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے 28، 29، اب ایک روزہ رہ گیا، اب آخری روزہ. تو یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حج کے ایام بھی گنتی کے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، بہت زیادہ ہوا 13 بس. تو یہ جو 12 اور 13 کا مسئلہ ہے، اس میں اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا. اس زمانے میں بعض لوگ وہ تھے کہ جو 12 ذی الحج کو رمی کے بعد واپس چلے جاتے تھے مکہ، اور بعض لوگ رکتے تھے اور 13 ذی الحج کی رمی کر کے پھر جایا کرتے تھے. تو اس میں وہ لوگ جو 12 کو چلے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں 13 والے، اور جو 13 کو رک جاتے تھے وہ کہتے تھے 12 والے جلدی چلے گا، یہ غلط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا دونوں کو ذکر فرما دیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم ان گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو آدمی 2 دن ٹھہرنے کے بعد جلدی سے چلا گیا 12 ذی الحج کو، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی ٹھیک ہے. وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو آدمی رات کو یہاں پر ٹھہر جائے، تاخیر کرے، اور پھر 13 ذی الحج کو رمی کر کے روانہ ہو، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مینا کے اندر آپ ٹھہر جاتے ہیں، بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ مغرب اگر آپ کو ہو گئی، سورج غروب ہو گیا 12 تاریخ کا، تو اب 13 ذی الحج کی بھی جو ہے رمی کر کے جائے. البتہ اس میں سہولت یہ ہے کہ آپ طلوع آفتاب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جلدی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ زوال کے بعد کریں. اور بعض نے فرمایا کہ رات ہو جائے تب بھی واپس جایا جا سکتا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے واپس جا سکتے ہیں. البتہ اگر صبح صادق ہو گئی تو پھر آپ رمی کر کے 13 ذی الحج کی پھر جائیں گے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سہولت عطا فرما دی. جو پہلے جانا چاہے 12 ذی الحج کے بعد، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. اب اصل کیا چیز ہے؟ لمن اتقى، یہ حکم ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں. یعنی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہے، یا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ کام کر رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے ڈر کر. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہو کر جاؤ گے. قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ نے اس بات کو فرمایا ہے کہ جتنے بھی امور ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم جو کچھ اعمال کرتے ہو سب پلٹ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں. اچھے کرو گے تو بھی اللہ کی طرف جائیں گے، برے کرو گے تو بھی اللہ کی طرف جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جب حساب کتاب ہے تو وہ رکھتے ہیں کس کی اچھائیاں زیادہ ہیں، کس کی برائیاں. یہ الگ بات ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے اس کام کے لیے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذکر فرما دیا. اب اس سے اگلی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں بیان کی جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اپنی ذات کا بھروسہ، اپنی ذات کا اعتماد، اپنی ذات پر توکل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنی معرفت ہمیں عطا فرما.
اے اللہ حق بات سننے کی، کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک صاحب مجیب ظفر صاحب ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے ان کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کے خاندانوں کی، عزیز اقارب کی، یا اللہ تو آپ جانتے ہیں کہ کون کس بیماری میں مبتلا ہے، کس کو کیا حاجت ہے، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ ہم میں سے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما۔ ہمارے بعض دوست احباب رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب رزق عطا فرما دے اور وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائے، کسی کے آگے رسوا نہ فرمائے۔ یا اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشیاں فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت اے اللہ بہتر فرما، ہمیں دنیا کی زندگی بھی اچھی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اور آخرت کی زندگی بھی اچھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، عزیز اقارب کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس بالعدل بالناس أن تحكموا بالعدل۔ صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے اس وقت جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی، صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات
جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوتی ہیں، لیکن صرف اس سے خاص واقعہ ہی مقصود نہیں ہوتا، اس کے ضمن میں بہت سی اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگرچہ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس میں ادائے امانات میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جو امانت وصول کرنے کے اہل ہیں ان تک پہنچا دو۔ تو اس وقت ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے، مسجد حرام میں، اور آپ نے چاہا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوں۔ اس وقت جو عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی ہوتی تھی بیت اللہ کی، انہوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا، روکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب بیت اللہ کی چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں گے، میں وہ چابی جس کو چاہوں دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قریش اس وقت باعزت ہو جائیں گے، ذلیل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ میں نے چاہا کہ میں اس وقت مسلمان ہو جاؤں، لیکن جو میرے ارد گرد تھے انہوں نے مجھے بڑی ملامت کی اور میں رک گیا۔ پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، ایک روایت میں یہ ہے کہ عثمان بن طلحہ نے وہ چابی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ گئے اور ان سے چابی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور جب وہاں سے واپس آئے اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت جاری تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ یہ آیت آپ کی زبان پر جاری تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کی زبان سے یہ آیت نہیں سنی، جس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ یہ آیت جوف کعبہ میں بیت اللہ میں ہی نازل ہوئی۔ عثمان بن طلحہ سے جو آپ نے چابی لے لی اور وہ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر وہ چابی ان کے حوالے کی اور کہا کہ اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو شخص بھی تم سے یہ چابی لے گا وہ بڑا ظالم ہوگا۔ پھر جب عثمان بن طلحہ مڑ کر جانے لگے تو آپ نے ان کو روکا اور کہا کہ عثمان، تمہیں میری وہ بات یاد ہے جب میں نے کہا تھا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے؟ تو ان کو وہ ساری بات یاد آ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، چنانچہ یہ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ تو وہ بیت اللہ کی چابی آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے، یعنی اب بھی اس کی رعایت کی جاتی ہے کہ یہ چابی انہی کے خاندان میں رہے، اور انشاءاللہ تا قیامت ان کے خاندان میں رہے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصل بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے، چابی کوئی مال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منصب تھا جس کو کہا جاتا تھا کلید بردار کعبہ، کعبہ کی کنجی اٹھانے والے، یہ ایک منصب تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو امانت کا مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس مال رکھوا دے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے امانت رکھوائی، اگر اس میں وہ مال میں کچھ خرد برد کر لے تو ہم کہتے ہیں خیانت کری،
اور مال کو اگر صحیح طور پر واپس لوٹا دے تو ہم کہتے ہیں صحیح طور پر اس نے امانت میں خیانت کیے بغیر مال لوٹا دیا. بس ہمارے ہاں مفہوم فقط اتنا صحیح ہے، لیکن شریعت کے اندر امانت کا جو مفہوم ہے وہ اس قدر مختصر نہیں، بلکہ اس کا وسیع مفہوم ہے، جس کو آپ خود اس آیت سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک منصب تھا، عہدہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو دیا، کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے مناصب اسی قسم کے قریش مکہ کے پاس ہوتے تھے، جیسا کہ سقایا ہے، اور اسی طریقے سے لوایا تھی، یعنی علم بردار ہوتے تھے، جھنڈا اٹھانے والے، بعض حاجیوں کو پانی پلانے والے. تو یہ خدمات ہوتی تھی جو ایک منصب کے طور پر، اور اس پر انہیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ یہ منصب ہمارے پاس. چنانچہ اس منصب اس موقع پر بھی حضرت عباس بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی بھی موجود تھے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امانت، یہ جو خدمت ہے، منصب ہے، ہمارے حوالے کر دیں. جس طرح ہمارے پاس اور جو ہے وہ خدمات ہیں، تو ہم یہ خدمت بھی انجام دیں گے کہ بیت اللہ کی چابی، بیت اللہ کو کھولیں گے، بند کریں گے. یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ امانتوں میں عہدے اور مناصب بھی داخل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو حاکم بناؤ جو امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، لوگوں پر شفیق ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں. تو یہ منصب بھی ایک امانت ہے. جب یہ منصب نااہل کے پاس جاتا ہے، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جس طریقے کی صورتحال ہے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. کہیں بھی چلے جائیے انصاف نہیں ملتا، حقوق نہیں ملتے، پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، کوئی چیز نہیں. وجہ کیا ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں سب کچھ، اور لوگ پریشان ہیں. مخلوق خدا تنگ ہے، لیکن کس کو دیکھے، کہاں جائے، کس سے شکایت کرے؟ آپ کس کے پاس جا کے شکایت کریں گے؟ سرکاری محکموں میں کام لینا کسی سے جوئے شیر لانے سے کم نہیں، قیامت سے کم نہیں. آپ چلے جائیں، کام مکے نہیں دیتا. جب تک فائلوں کو پہیے نہ لگے، پیسہ نہ دے، کوئی کام نہیں ہوتا. اور اب وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی بات نہیں ہے، اب کروڑوں کی اور اربوں کی بات ہوتی. یہ امانت میں خیانت نہیں. ایک کام کا آپ پیسہ لے رہے ہیں، جس منصب پر آپ فائز ہیں، حکومت پیسے دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو رشوت چاہیے، پیسے چاہیے آپ. یہ ناجائز ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ نااہل لوگ بیٹھے ہوئے. اہل لوگ ہوتے وہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتے، لوگوں کو آسانیاں پہنچاتے، تکلیف نہ ہونے دیتے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کس کی طرف دیکھیں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں جائیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت مجھے اس موقع پر یاد آ رہی ہے، گلستان کے اندر موجود ہے. بڑی عجیب عجیب حکایتیں ہیں اس میں. اصل تو یہ کتاب ایسی تھی کہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والوں کے لیے ہوتی، ان کو پڑھائی جاتی، کیونکہ اس میں بڑی حکمتوں کی باتیں عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، جو اس وقت سمجھتے بھی نہیں، مفہوم بھی نہیں سمجھتے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی تھی کہ جس کو لا علاج قرار دے دیا گیا تھا. یونان کے بڑے بڑے حکما، اطباء بادشاہ کے پاس جمع ہوئے. بادشاہ نے کہا کہ بھئی دیکھو، غور و خوض کرو. تو پتہ چلا کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ کسی کا پتا حاصل کیا جائے جس میں یہ اوصاف ہوں. پتا تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن خاص اوصاف کا وہ پتا ہو، اور وہ اگر بادشاہ کو لگا دیا جائے تو بیماری دور ہو سکتی ہے. یا کسی، تو بہرحال اس کی تحقیق کرائی گئی تو پتہ چلا کہ ایک بچہ تھا 12-14 سال کا. تو بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور اس بات پر راضی کیا کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو. لازم بات ہے کہ اس میں اس کی جان جانے کا یقینی طور پہ وہ تھا.
بادشاہ نے ماں باپ راضی ہو گئے، اس نے ان کو بہت مال دیا، سب کچھ دیا اور کہا کہ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی آسانی سے گزرے اور یہ بچہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے عدالتوں سے فیصلہ بھی لے لیا، قاضی نے بھی کہہ دیا کہ ایک بادشاہ کی زندگی بچانے کے لیے اگر رعایا میں سے ایک بچے کا قتل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وقت آ گیا اس بچے کو قتل کرنے کا، وہاں سب موجود تھے اس وقت۔ اس بچے نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرایا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ تم نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا اور مسکرائے کیوں؟ یہ موقع تو مسکرانے کا نہیں۔ تو پہلے تو بچہ انکار کرتا رہا کہ آپ اپنا کام کیجئے، لیکن جب اصرار کیا بادشاہ نے تو اس بچے نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بچے کے لیے سب سے پہلی پناہ گاہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے ابا جی پکارتا ہے وہ آپ کو، ماں کو۔ لیکن جب ماں باپ بھی اس کی جائے پناہ نہ بنے، وہ بھی اس کو کسی کے حوالے کر دے، تو وہ بچہ دیکھتا ہے بادشاہ منصف کی طرف، عدالتوں کی طرف، کہ کوئی منصف ہوگا جو انصاف دلائے گا اور مجھے ناحق خون بہنے سے مجھے بچائے گا۔ لیکن جب عدالتیں بھی فیصلہ کر دیں تو آخری پناہ گاہ ہوتی ہے بادشاہ۔ اب بادشاہ ہی میرا خون کرا رہا ہے تو میں کس کی طرف دیکھوں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں باپ نے بھی مجھے الگ کر دیا، عدالتیں بھی جو ہے وہ فیصلہ کر چکی، اور جہاں تک بادشاہ ہے تو بادشاہی کے لیے تو مجھے ذبح کرایا جا رہا ہے۔ تو اب میں کس سے شکایت کروں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میں نے اللہ کی طرف دیکھا کہ یا اللہ تو ہی میری جائے پناہ ہے، تو ہی میری مشکل حل کر سکتا ہے، اور میں نے اسی لیے مسکرایا کہ اللہ کے فیصلے عجیب۔ اس بادشاہ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا کہ اس بچے کو چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس بچے کا خون ہو۔ اب جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو کوئی حرج نہیں، میں اگر مر جاؤں اور اس بچے کی جان بچ جائے یہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ میں بچ جاؤں اور بچہ ذبح ہو جائے۔ بہرحال اس نے بچے کو کہا کہ بیٹا تم جاؤ، اور بہت کچھ مال و دولت بھی دیا اس کو، اور اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس نے یہ انصاف سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری 1 ہفتے میں 2 ہفتوں میں ختم کر دی۔ یہاں جو ہمیں اس میں نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ جب کسی طرف سے انصاف نہ ملے، نہ عدالتوں سے، نہ بادشاہ سے، نہ ماں باپ سے، اور جب کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے، تو ایک جائے پناہ ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور یہ اسی کی سب سے زیادہ کمی ہے ہمارے اس زمانے میں۔ سب معاملات ہم اختیار کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر رجوع نہیں کرتے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسے نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم اپنی لو لگا لیں، اللہ کو ہم پکاریں، اسے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی درخواست کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ چاہیں گے تو بدل سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، حدیث میں بھی آتا ہے مفہوم یہی ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کر دو گے، حکمرانوں کو میں درست کر دوں گا، کیونکہ قلوب اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہیں اس کو پھیر دیں دلوں کو۔ تو ہم اگر اپنے اعمال کو درست کر لیں تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران بھی اچھے عطا فرمائے۔ آج ہم حکمرانوں سے تو تنگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہر آدمی جائزہ لے تو ہم سبھی کرپشن میں مبتلا ہیں، جہاں جس کو موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں۔ اگر ہمیں کنڈا لگانے کا موقع ملے بجلی کا تو ہم کنڈا لگاتے، چوری کا ٹیلی فون کرنا پڑے تو اس سے ہم چوکتے نہیں۔ اسی طریقے سے دیگر بہت سے معاملات، یہ بھی سب امانتوں میں خیانت ہے۔
تو جس طرح مناصب اور عہدے یہ امانت ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. حدیث میں کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی امانت. اگر 4 آدمیوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہو یا ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو وہ ایک امانت ہے. لوگوں کو چاہیے وہ بات آگے نہ ادھر ادھر کریں، بلکہ اس کو امانت سمجھ کے اپنے پاس محفوظ رکھیں. اسی طریقے سے عہدے اور مناصب بھی. تو ہمیں حکم شریعت نے یہی دیا کہ اہل لوگوں کو ان کو مناصب دو. حکمرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مناصب پر ایسے لوگوں کو متعین کریں، مقرر کریں جو لوگوں کے خیر خواہ ہوں، لوگوں پر شفیق ہوں، اس عہدے کے اہل ہوں. اگر اس عہدے کے اہل نہیں ہیں تو ان کو منصب پر مقرر کرنا یہ امانت میں خیانت ہے. اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی لازم ہے، ہم جن لوگوں کو منتخب کریں اپنی طرف سے دیکھیں کہ اس میں صلاحیت ہے، امانت و دیانت ہے، دین اسلام کی پاسداری کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر ہم اس شخص کو ووٹ دیں. ہمارے ہاں بھی چونکہ ہو سکتا ہے اتوار کو الیکشن ہوں، بلدیاتی انتخابات، یہ بہت ضروری ہے. ہم لٹتے چلے آ رہے ہیں. ایک عرصہ ہو گیا کراچی کی جو حالت زار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن کہتے سب ہیں. جب وقت آتا ہے تو پھر ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو امانت و دیانت والے ہوں، جن کے بارے میں کم از کم یہ ہو کہ کرپشن کے ان کے الزامات نہیں ہیں، دھوکہ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حقوق ملیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح لوگوں کو ووٹ دیں. ہم ووٹ تو دیں ان کو کہ جو نااہل ہوں، اور پھر چاہیں یہ کہ آسمان ہم پر رحمتیں برسائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. اس لیے کچھ قصور ہمارا بھی ہے. ہم اپنا کام انجام دیں دیانتداری سے، باقی کام اللہ کے سپرد کر دیجیے، کیونکہ جو ہمارا کام ہے ہمیں تو اس کا حکم ہے وہ کریں. تو بہرحال یہ اس میں اس آیت میں ایک یہ بھی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا کے جتنے بھی سلاطین اور عمرا ہیں وہ مامور ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ حکم دینے والے ہیں، جس کا مطلب یہ اقتدار اعلیٰ سے اللہ، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی. باقی جتنے حکمران ہیں وہ مامور ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ادوا الامانہ، اہل لوگوں کو امانت سپرد کرو. اور ایک بات اور یہاں عرض کر دوں، اگر امانت ان لوگوں کو تک ہم پہنچا دیں جن کا حق ہے، انہیں اپنی امانت لینے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ خود امانت پہنچانے کے لیے آئیں کہ یہ لو بھائی یہ تمہاری امانت. ایک آدمی سعودی عرب سے آتا ہے، اس کا کوئی عزیز کسی کے لیے کوئی تحفہ دیتا ہے کہ یہ میرے فلاں عزیز کو پہنچا دینا، وہ آ کے گھر میں رکھ کے بیٹھ گیا، تو امانت تو نہ پہنچائی نا، اس نے ذمہ داری کیوں لی تھی؟ اب جب ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا بھی کرو. تو اصل تو یہ تھا کہ اسے آپ کے پاس نہ آنا پڑتا، آپ خود انصاف اس کے دروازے پہ پہنچاتے، امانت اس کے اہل کو تک پہنچا دیتے. ہر شخص اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو کسی کو حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں. آج ہر شخص اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اور اگر ہم جائزہ لیں تو اپنی ذمہ داری ہم ادا نہیں کرتے. دیکھیے کچھ ذمہ داریاں ہم پر ہیں، ہم ذمہ داریوں کو اگر ادا کریں گے تو کسی کو ہم سے حق مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے. ہر آدمی ذمہ دار بن جائے. جب ذمہ دار بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر کسی کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ صاحب ہمارا حق ہمیں دے دو. آج ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا کافی سبکدوش نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، سامنے والے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. تو بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا عہدے، مناصب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اہل لوگوں کو منصب پر معمور کرنا چاہیے، اور جب منصب پر اہل لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے سارے کام ہوں گے. اور ایک جو بنیادی بات ہے، اگر دین اسلام کو ہم اختیار کریں تو انصاف
اور عدل و انصاف کی بات جہاں تک ہے، جو بات شریعت میں اسلام میں ہے وہ کوئی چیز کسی اور میں نہیں. تو دین اسلام کے اگر ہم تقاضوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پھر حقوق سب ملیں گے. آج ساری چیزیں لیکن اسلام کی بات کوئی نہیں کرتا. لوگوں نے دھوکے اتنے کھائے کہ اب اسلام کا نام لیتے بھی ڈرتے. لیکن بات اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے منصب کلید بردار کعبہ عثمان طلحہ کو بنایا، اسی طریقے سے اگر یہ منصب اہل لوگوں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر اس میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی. تو بہرحال یہ جو امانت کا معاملہ یہ بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے. آئندہ جب بھی یہاں اب الیکشن ہو یا آئندہ ہو، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں دیکھیں، نظر ڈالیں، اور جو لوگ دیندار ہوں اور ظاہری دینداری نہیں، حقیقی معنی میں دیندار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت و دیانت میں پورے ہوں، صلاحیت ہو، اہلیت ہو ان میں، ان کو آپ ووٹ دیں. کم از کم آپ اپنے ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. بعض لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں صاحب ہم جب آنے اسی طرح کے لوگ ہیں یا ووٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے ہم ڈالتے ہی نہیں. یہ بھی غلط سوچ. ہمیں چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں. جتنے الٹے سیدھے لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سے بلکہ ساری رات سارے دن ان معاملات میں لگے رہتے ہیں اور وہ جا کر ووٹ ڈال کے آتے. نیک لوگ جو ہیں وہ بس مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہی نہیں. تو ایسا کام نہ کرو بھائی. تسبیح پڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جب وقت ووٹ ڈالنے کا آئے تو آپ وقت اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں. جا کے ووٹ ڈالیے، جو بہتر حکمران آدمی ہے اس کو ووٹ دیں. ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. ہم نے بھی الحمدللہ ہر الیکشن میں جس کو ہم نے سمجھا دین کے اعتبار سے، امانت و دیانت کے اعتبار سے، چاہے وہ نہیں جیتا، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے تاکہ اچھے اور اہل لوگ آگے آئیں. اور جب اہل لوگ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سارے تقاضے انصاف کے پورے ہوں گے، پھر عدل و انصاف بھی ہوگا. ورنہ پھر وہی حالت ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری بات، ایک بات سمجھ لیجئے کہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آبادی کے تناسب کے اعتبار سے عہدے بانٹے جائیں. اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اہلیت کا تصور ہے کہ اہل ہو، چاہے وہ ہمارے صوبے کا نہ بھی ہو. بلال حبشی کہاں کے تھے؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. سلیمان فارسی کہاں سے آئے تھے؟ کیا مدینہ میں رہتے تھے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بعد میں عہدے بھی ملے. کوئی گورنر تھا اپنے وقت کا، کوئی اور ذمہ دار تھی ان کے پر مامور سے. تو اس لیے اصل جو چیز ہے، اگر آبادی میں اہل لوگ موجود ہیں تو یقیناً پہلے ترجیح ان کی کہ ان کو آپ آگے کریں تاکہ مقامی لوگوں میں جو اہل لوگ ہیں وہ آگے آئیں. اور اگر مقامی لوگوں میں اہل نہیں ہیں تو پھر جہاں سے بھی ایسے لوگ میسر ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان مناصب پر مامور کریں تاکہ معاشرے کے اندر انصاف کو فروغ ملے، عدل و انصاف کو، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچیں. یہ تبھی ہوگا کہ جب اس دین اسلام کو ہم سمجھیں گے. ہمیں تو آج دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی مشکل پیش آتی ہے. بعض باتیں ہم سمجھتے نہیں کہ بات کیا ہے سر. اس لیے اپنے دین کو سیکھیے. دین سیکھنا ضروری ہے. جب دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ بات. ابھی ایک صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ ایک بہت بڑے عالم پر اعتراض کر رہے تھے، حالانکہ ان کا اعتراض وہ درست نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ خود دین کی سمجھ نہیں رکھتے اور اعتراض کرتے ہیں بڑے بڑے علماء پر. ان کو یہ تک کہنا نہیں آ رہا تھا کہ لفظ اقامت دین ہے یا اقامت دین ہے، اس کو بھی غلط بول رہے تھے. اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں. تو بعض لوگ جن کو بات تک کہنی نہیں آتی وہ بھی دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، ذمہ دار بن جاتے ہیں. بھائی اہل لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ملک میں موجود ہیں تو اہل لوگوں کو آگے لائیے. میرٹ پر اگر لوگ آئیں گے انشاءاللہ وہ سب کے حقوق بھی ادا کریں گے. وہ اپنے آپ سے بھی انصاف کریں گے، آپ سے بھی کریں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور ان کو خنجر مار دیا گیا تھا، زخمی ہو گئے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ مقرر کر دیں تاکہ آپ کے بعد وہ خلافت پر مامور ہو جائے. تو دو جواب دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک جواب تو یہ دیا کیا میں ایسے شخص کو امیر المومنین بنا دوں
جسے اپنی بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آتی؟ ایک جواب تو یہ دیا تھا، اور بعد میں جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ بار امانت جو ہے یہ جو عمر کی گردن میں ہے خلافت کے، یہی اس کے لیے ایک عمر ہی کافی ہے، یعنی 12 سال تک۔ یہ منفیت کا سودا نہیں ہے، امیر بننا یا کسی منصب اور مامور ہونا یہ کانٹوں پر سونے والی بات ہے۔ آپ انصاف اگر نہیں کریں گے تو عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کیسے مر گیا۔ تو یہ حکمرانی معمولی بات تھوڑی، اس کی تو نیندیں اڑ جانی چاہیے مخلوق خدا کی فکر میں کہ ہم انصاف کیسے ان تک پہنچائیں، انہیں سہولتیں کیسے فراہم کریں۔ اس لیے کوئی یہ عہدے اور یہ مناصب کوئی ایسی بات نہیں، اسی لیے خود سے مانگنے سے منع کیا ہے۔ خود طلب مت کرو، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو پھر اس کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کریں۔ میرے ذمے جو حقوق ہیں وہ میں ادا کروں، دوسروں کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں، اور یہ ساری امانتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیونکہ انسان کا وجود ہی سب سے بڑی امانت ہے اللہ کی۔ ہمارا یہ وجود امانت، اسی لیے ہم خودکشی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری چیزیں نہیں، اور نہ کسی کو کہہ سکتے کہ تو مجھے مار دے۔ جب چیزیں تمہاری نہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو ختم کرنے کے لیے اس کو؟ تو بہرحال لمبا مضمون ہے، اس وقت بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جہاں ہم اپنے لیے دعائیں کریں، حکمرانوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے، اور اس وقت جو صورتحال ملک میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو امن و استحکام بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اعتبار سے جو صورتحال چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دیں، ہماری معیشت کو مستحکم فرما دیں، ہماری معاشرت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاشرت اسلامی بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔